شرافتیں بتانے کے لیے علا کا لفظ آتا ہے اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے. تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے. علی کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے. اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے، تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے. علا عزتوں کا لفظ ہے، علا بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے. گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے. ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا. ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علی بلندی کا، جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعتیں اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت، شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا. اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ملک دے. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس سے چاہے واپس لے لے. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو چھوٹا کر دے، دن کو لمبا کر دے. اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتی. شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ، آنکھیں دکھا. اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ. موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے. الفت محبتیں، عزت و ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے. اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو
الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحر بر پر احد عرش و فرش پر احد مشرق و مغرب میں احد شمال و جنوب میں احد زمین و آسمان میں احد ہواؤں میں فضاؤں میں احد چوٹیوں پر وادیوں میں احد دریاؤں میں سمندروں میں احد شبنم میں ستاروں میں احد چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا زمین کی پستی ہو تو احد کا راج ہے رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے مشرق کے لوگ ہوں تو احد احد ہے مغرب کے لوگ ہوں احد احد ہے شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد احد ہے ہوائی ہوں تو احد احد ہے خلائی ہوں تو احد احد ہے اور 4 پاؤں پہ ہوں 2 پاؤں پہ ہوں تو احد احد ہے اڑنے والے ہوں رینگنے والے ہوں تیرنے والے ہوں ڈسنے والے ہوں پھنکارنے والے ہوں احد احد ہے پھل دینے والا ہو کانٹا دینے والا ہو پھول کھلنے والا ہو مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے پتا ہو پتی کی رگیں ہوں رگوں کا پانی ہو پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو ہر چیز میں احد احد ہے ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو سب پر احد قل هو اللہ احد وہ احد ہے ایسا احد ہے کہ صمد ہے بے نیاز ہے ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد جو احد بھی ہو جو صمد بھی ہو جو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو وہی یہ دعوے میں سچا ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی ہے تمہارے رب جیسا کوئی ہے اللہ جیسا هل تعلم له سمیع کوئی ہے اللہ جیسا کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا خزانوں کا مالک ہواؤں فضاؤں کا مالک فیصلہ خود مختار وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا حکومتیں کٹ پتلی ہیں فوجیں کٹ پتلی ہیں پولیس کٹ پتلی ہے سب کچھ اوپر والے کا ہے نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا روٹی بیچنی پڑی کپڑا بیچنا پڑا موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئے نہیں ہرگز نہیں زمین اللہ کی آسمان اللہ کا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری ان الارض للہ طاقت اللہ کی ان القوت للہ جمیعا امر حکومت اللہ کی قل ان الامر کلہ للہ دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ جو کچھ ہے
جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ فلا راد لفضلہ فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں۔ شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے۔ جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں، اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے، وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہیں۔
نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی آپ بھی غلام، وہ بھی غلام، ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جنہیں اللہ نے کامل اکمل مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی سندھی ایرانی ترکمانی تورانی پشتو سندھی بلوچی بروہی بلتی بلتستانی گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے۔ یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب، یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے، یا ایھا النبی، کیا احترام ہے، یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا،
کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے، تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موت جو آئی تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال کمال کمال، اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے، کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ عزیز وہ حریص وہ رؤوف وہ رحیم، وہ شاہد وہ مبشر وہ نذیر وہ داعی وہ سراج منیر وہ مزمل وہ مدثر وہ طٰہٰ وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا، ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر، اور جو تمہارا ساتھی ہے واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر سب سے اعلیٰ سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن ہو جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد
تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پا لیں گے، جو مجھے پا لیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز روزے ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50 60 70 سال کی نماز روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت شرافت بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے۔ اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے۔ جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے، جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیج۔ انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ اے میرے مالک، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے، اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے، تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، تو ہمارا بن جا۔ ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر یا اللہ تو اس قابل ہے، تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے دھو دے دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ میرے مالک، نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی۔ اے مولا، بہت کوشش کی پر جیسے تو چاہتا ہے ویسے نہیں بن سکے۔ اے میرے مالک، ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا، ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ پر میرے بچ
تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ اے میرے آقا، پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا، بڑے عمل ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوگی۔ جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے، ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی، کشگول بھی ٹوٹا ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں۔ اے میرے رب، بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے۔ میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو، ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو، ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے، چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں۔ یا اللہ، تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا تھا، تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ میں ڈالا۔ تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ، ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے، اماں میں نے یہ کتنا اچھا لکھا، ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکیریں، وہ کہتے ہیں میرے بچے تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو بہت اچھا لکھا۔ میرے مولا، زندگی بھر کوشش کی، زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتا تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے، تو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے۔ میرے آقا، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ شفقت دینے والے، ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تو بھی کہنا شاباش بہت اچھا کیا۔ ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں ہے، ایک عمل کوئی نہیں ہے۔ تیری آس ہے، تیرے حبیب کی شفاعت ہے، اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں۔ ہماری عورتیں فقیر ہیں، ہمارے مرد فقیر ہیں، ہمارے بچے فقیر ہیں، ہماری بچیاں فقیر ہیں، ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں۔ تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے، نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا۔ اے ہمارے رب، مہربانی کرنا، آج فیصلہ کر دے، کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے، تیری جنت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جیسے بھی گناہگار آ گئے۔ اور یا اللہ، تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے، تجھے پوچھ کون سکتا ہے؟ تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوی پر، عمل پر، ہمیں نواز دے گا۔ ہمیں اپنی خاطر معاف کر دینا میرے آقا، میرے مولا۔ اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے کل کائنات کے رب، کوئی ایک آنسو تو پسند فرما، کوئی ایک تو پسند فرما، کوئی ایک ہائے تو پسند فرما، اور اس پر سب کو معاف فرما دے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارا بھی تو ہے، پہلوں کا تو تھا ہی تھا، وہ تھے ہی بڑے متقی، لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔